السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم بات کریں گے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعت نیاز وغیرہ، اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام میں کیا اس کا درجہ ہے، کیا یہ چیزیں فرض ہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ تھوڑی سی جو ہے نا پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد تھوڑا درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ صدق اللہ العظیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم جو ہے اصل بات کی طرف آتے ہیں، کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیاز، نعت خوانی اور دیگ وغیرہ۔ اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب کچھ فرض ہے، لازم ہے، یا محض اختیار اور محبت کی علامت ہے؟ میلاد کی حقیقت، پہلی بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا، یعنی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ اور سب سے بڑی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس خوشی کا اظہار کرنا درست ہے، کیونکہ ساری کائنات جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو وجہ کائنات یعنی دنیا کا نظام بھی نہ ہوتا، نہ سورج نکلتا، نہ غروب ہوتا، نہ رات نہ دن، نہ جو ہے گرمی سردی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے۔ آگے چلتے ہیں، لیکن یاد رکھیں میلاد منانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا حکم بطور عبادت نہیں آیا، یہ محبت کا ایک اظہار ہے، یعنی عبادت نہیں ہے، ایک محبت کا اظہار ہے، محبت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے 14 اگست ہوتا ہے تو ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، حالانکہ آزاد ہم نے نہیں کیا، لیکن ایک خوشی ہوتی ہے، بچہ بھی خوشی منا رہا ہوتا ہے، بڑا بھی خوشی منا رہا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو کرے اچھی نیت سے کرے، جو کرے اچھے نیت سے کرے۔
اور جو نہ کرے وہ بھی گنہگار نہیں، یعنی جو نہیں کرتا نا وہ بھی گنہگار نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، اصل یہ چیز ہے۔ یعنی اگر یہ چیزیں نہ بھی کریں تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سیرت اگر اس پہ عمل نہ کیا تو یہ نقصان کی بات ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ نیاز اور دیگ، اس طرح نیاز یا دیگ پکانا بھی کوئی فرض ہے یا واجب نہیں ہے۔ اس طرح نیاز یا دیگ پکانا بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ محض صدقہ اور خیرات کی ایک صورت ہے۔ اللہ کے راستے میں کھانا کھلانا بڑا اجر والا عمل ہے، لیکن صرف میلاد کے دن یا مخصوص شکل میں لازم نہیں۔ جو بھائی اپنے استعداد کے مطابق کھلائے اچھی بات ہے، اور جو نہ کرے وہ بھی شرعاً گنہگار نہیں۔ یعنی جس میں طاقت ہے وہ کر لیں، اور جس میں طاقت نہیں ہے وہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ نعت شریف، اس طرح نعت پڑھنا بھی کوئی فرض نہیں ہے، یہ عشق اور محبت ایک صورت ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی نہ بھی پڑھے نا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا، یہ ایک محبت کی شکل ہے، محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے آنے کا یعنی مہینہ ہے، دنیا میں آنے کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ بھی اشعار پڑھا کرتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نعت میں شرعی حدود پابندی ہو، غلو نہ ہو اور سچائی کے ساتھ ہو، یعنی جھوٹ بھی نہ ہو اس میں۔ اصل فرض کیا ہے؟ اب اصل بات چل رہی ہے۔ اب پہلے یہاں ایک بنیادی بات سمجھ لیں، اسلام میں صرف وہ چیز فرض ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہو، وہ آگے بات ہوگی، جیسے نماز، روزہ، حج۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ ہم میں سے مسلمانوں میں سے کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں؟ ہمارے سامنے ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، پردے لگے ہوتے ہیں، نیا مسلمان اگر آ بھی جائے وہ کیا کہے گا؟ چلو آگے چلتے ہیں۔ زکوٰۃ، کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ حج بھی۔ تو یہ اصل جو فرض ہے وہ یہی چیز ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ معاف فرمائے آج کا دور کیا ہو رہا ہے، اس میں والدین کے ساتھ کیسے بدسلوکی ہوتی ہے۔ انہیں بڑا کیا ہوتا ہے، انہیں محنت کی ہوتی ہے، اور بڑے ہو کے پھر اسی والدین کے سامنے بدسلوکی کرتے ہیں۔ واحد عذاب ہے دنیا میں جو اللہ پاک دنیا کے اندر بھی دکھائیں گے، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اس سے پہلے اللہ پاک موت نہیں دیں گے جب تک ماں باپ کی سزا نہیں ملے گی ہم سب کو اگر نافرمانی کرتے ہیں۔ والدین کے محبت میں، اس کے حسن سلوک کے ساتھ اللہ پاک ترقی دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ جھوٹ سے بچنا، ہمیں ہر کاروبار، ہر جگہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم سب اسی طرح ہی ہے، انہیں کوئی ایک دو آدمی ہے، ہم سب اللہ معاف فرمائے جھوٹ سے بچنا، حرام سے بچنا۔ ہم کہتے ہیں حلال ہو یا حرام ہو آنی چاہیے۔ اصل جو سیرت ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی نعت پڑھے نہ پڑھے، کوئی دیگ چڑھائے نہ چڑھائے، وہ الگ بات ہے، لیکن اصل یہ چیز ہے، حرام سے بچنا۔ میلاد، نیاز، دیگ یا نعت یہ سب محبت کے مظاہر ہیں، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ یعنی جو نہیں کرے گا اس کو گناہ ملے گا، وہ کافر ہو جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ محبت کے ایک علامات ہیں، محبت کی نشانی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، میں جو ہے صدقہ خیرات کروں گا، نعت پڑھوں گا۔ حکمت اور محبت کا پیغام۔ میرے بھائیوں، اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب اگر کوئی بھائی میلاد کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، نیاز پکاتا ہے، تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، یعنی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو اس پر بھی انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اس میں بھی اعتراض نہ کرے، ہو سکتا ہے اس پہ ہمت نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ محبت اور حکمت سے بات کریں، کیونکہ اصل مقصد امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑا ہے، کافروں کو بھی جوڑا ہے، محبت سے بات کی ہے، توڑا نہیں ہے۔ کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا نہیں کی۔
محبت کا اظہار کیا ان کی طرف، ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ باقی ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے۔ خلاصہ میلاد منانا فرض نہیں، محبت کی ایک صورت ہے۔ نیاز دیگ فرض نہیں، صدقہ خیرات کی ایک شکل ہے۔ نعت فرض نہیں، عشق و محبت کا اظہار ہے۔ فرض وہی ہے جو شریعت نے فرض کیے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کے حقوق وغیرہ۔ ہاں، آخر میرے بھائیوں اور بہنوں، اصل میلاد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، سچ بولیں۔ ہاں، جتنے بھی سنت ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، کیا اس پہ میں نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ سچ بولتے ہیں یا وہی جھوٹ بولتے ہیں ہم؟ پھر تو تبدیلی نہیں آئی، مہینہ بھی گزر جائے گا۔ دیانتداری کریں، امانت داری کریں، خیال کریں مال کا، والدین کی خدمت کریں۔ ہاں، والدین کے ساتھ محبت کریں، خدمت کریں، ہر لحاظ سے، مالی جانی ہر لحاظ سے، کیونکہ ہمارے اوپر فرض ہے یہ، کیونکہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ ان نے ہمیں بڑا کیا، خدمت کی، اب ہماری باری ہے۔ غریبوں کی مدد کریں۔ ہاں، دنیا میں ہم صرف اپنے لیے نہ جئیں، ہم دوسروں کے لیے بھی جئیں۔ ساتھ غریب دیکھیں، کوئی پریشان حال ہے، ان کی پریشانی میں شامل ہو جائیں، ان کے تسلی کے الفاظ بول دیں۔ بے شک مالی مدد نہیں کر سکتے، ان کے حال حوال پوچھیں، کیا حال حوال ہے، کیا پریشانی ہے، خوشی میں شریک ہو جائیں۔ بہت ساری چیزیں، دین بہت بڑا ہے، یہ تو بس موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ وسلم کے اخلاقیات ہیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا۔ ہم کتنا کرتے ہیں؟ ہم تو بھائی دل میں نفرت کرتے ہیں تو سارا زندگی رکھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق نہیں تھے۔ اصل محبت ہے، ہاں، یہ اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، یہی اصل محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے بھائی معذرت، بس یہ پیغام ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی رہیں، بہنیں رہیں، جو محبت کا پیغام ہے۔ السلام علیکم۔